کی آواز مبارک، مل کے کہیے سبحان اللہ۔ آواز کی خوبصورتی دو چیزوں سے ہوتی ہے، ایک تو وہ میٹھی ہو اور دوسرا وہ اونچی ہو۔ میٹھی ہو اور اونچی ہو، یہ دونوں چیزیں اگر جس آواز میں جمع ہو جائیں نا، کیونکہ اونچی آواز عام طور پہ میٹھی نہیں ہوتی، نہیں سمجھ آئی؟ اونچی آواز میٹھی نہیں ہوتی، وہ چبھتی ہے نا کانوں میں، اونچی ہو جاتی ہے نا تو چبھتی ہے، درد ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، آہستہ کرو آہستہ کرو آواز۔ تو اونچی بھی ہو اور میٹھی بھی ہو، اور میٹھی ہو تو اونچی نہیں ہوتی، جی دب جاتی ہے، کیونکہ میٹھی آواز کے لیے آپ کو ذرا نرم رہنا پڑتا ہے، آہستہ بولنا پڑتا ہے، تب وہ میٹھاس آتی ہے اس میں۔ لیکن حضور کی زبان مبارک اور آپ کی آواز مبارک میں دونوں چیزیں اکٹھی تھیں، آپ میٹھی آواز والے بھی تھے اور اونچی آواز والے بھی۔ اللہ اکبر، حضور کو اللہ نے یہ دونوں خوبیاں ہی عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جو خوبصورت اور خوش آواز نہ ہو، خوبصورت اور خوش آواز نہ ہو، لہٰذا حضور علیہ السلام کی خوش آوازی تمام نبیوں سے زیادہ تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شب میں حضور کے پیچھے نماز عشاء میں تھا اور آپ نے والتین والزیتون کی تلاوت فرمائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ تو یہ آیت کریمہ آپ نے جب پڑھی اور آپ نے یہ سورت تلاوت فرمائی تو فرماتے ہیں میں آج تک حضور کی اس میٹھی آواز کو نہیں بھول سکا، اتنی مٹھاس تھی کہ آج تک مجھے وہ اپنے کانوں کے اندر وہ آج بھی تلاوت گونجتی ہوئی محسوس ہوتی۔ اور پھر یہ واقعہ تو بار بار ہم نے عرض کیا، دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام جب تلاوت کلام کرتے تو کفار بھی آ کے آپ کی تلاوت سنا کرتے تھے، کیونکہ آپ کی آواز بڑی شیریں اور مٹھاس سے بھرپور تھی، لہٰذا کفار بھی آ کے آپ کی تلاوت کو سننے کو مجبور ہو جاتے تھے۔ اور اکثر صبح کے وقت اندھیرے میں آپ جب تہجد کے وقت تلاوت قرآن فرمایا کرتے تھے تو اس وقت ابو جہل اور ابو سفیان یہ دونوں چھپ کے آ کے تلاوت سنا کرتے۔ تو ایک بار ایسا ہوا کہ ابو جہل جو ہے وہ اسی طرح سنتا ہوا تو وہ تھوڑا سا روشنی آنا شروع ہو گئی، تو اس کو خیال ہی نہ رہا اس قدر جو ہے وہ مزہ اور اس قدر سکون آ رہا تھا، تو دل میں خیال آیا کہ کوئی دیکھنا لے، جلدی سے نا اس نے اپنی چادر لپیٹی اور بھاگنے لگا، یعنی تیز تیز چلا تو کسی سے ٹکرا گیا۔ وہ ایک اور شخص تھا جو قریب ہی تھا لیکن اس سے بھی چادر لپٹی ہوئی تھی، وہ نظر ہی کوئی نہیں آیا، تو پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا تم بتاؤ؟ کہا میں سچ کہتا ہوں، جھوٹ بولنا میری عادت نہیں، میں عمر بن حشام۔ اس نے بھی فوراً چہرہ کھول دیا، کہا او تو ابو سفیان تو یہاں کیا کر؟ کہا پہلے تو بتا۔ کہا نہیں تو بتا، میں نے نام بتا دیا۔ کہا سچ کہوں گا میں تو محمد کی تلاوت سننے آتا ہوں۔ کہا اچھا چلو میں بھی سچ کہتا ہوں، میں بھی اس کی تلاوت سننے آتا۔ کہا دیکھو بات یہ ہے، یہ مناسب نہیں ہے، دن کے وقت اسی کی مخالفت کرتے ہیں، دن کے وقت اسی کو برا بھلا کہتے ہیں اور رات کو تلاوت سنتے ہیں، کو اچھا نہیں لگتا، کل سے نہیں آنا۔ ٹھیک ہے کل سے نہیں آؤں گا۔ دونوں وعدہ کر کے نکل گئے۔ اب اگلی رات چین نہ آئے، وہ کروٹیں بدلے۔ اب عمر بن حشام کہا چلو کیڑا اس نے آنا ہے، میں تو جاؤں۔ وہ نکلا، جا کے جو ہی کھڑا ہوا تو وہ پہلے ہی کھڑا تھا۔ ابو سفیان کہنے لگا تو پھر آ گئے۔ کہا مجھے یہ تھا تو نے کہا آنا۔ کہا مجھے بھی یہی تھا تو نے کہا آنا ہے، وعدے کا تو بھی بڑا سچا ہے۔ تو لہٰذا یہ کمال تھا آپ کی شیریں آواز جو ہے، اس کے اندر اتنی مٹھاس۔ بلکہ جب کل حضرت بھی آپ نے بھی جو گفتگو فرمائی کہ جنت میں اللہ تعالیٰ جو دیدار اپنا کروائیں گے وہ جنت کی نعمتوں سے بہت بڑھ کے ہوگا، تو اس کی بھی اصل وجہ جو ہے وہ حضور کی تلاوت بنے گی۔ مثلاً وہ پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کو بلایا جائے گا کیونکہ آپ کی آواز بڑی شیریں ہے نا، اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ زبور پڑھا کرتے تھے تو دریا چلتا ہوا رک جاتا، پرندے ہواؤں میں ٹھہر جاتے، ہوائیں رک جاتی تھیں، لوگوں کے جنازے اٹھ جاتے تھے، آپ کی آواز سے دل پھٹ جاتے تھے، تو پیاری آواز زبور پڑھتے تھے۔
تو وہ داؤد علیہ السلام کو بلایا جائے گا. آقا فرماتے ہیں داؤد علیہ السلام آئیں گے, زبور نہیں پڑھیں گے, قرآن پڑھیں گے. آ کے زبور نہیں, قرآن پڑھیں گے, اور اس قرآن کی تلاوت میں اتنا مزہ آئے گا کہ حد ہو جائے گی. جنتی لوٹ پوٹ ہو جائیں گے, کیونکہ موت تو آ نہیں سکتی لیکن حد ہو جائے گی. کہیں گے مولا ختم ہوگی بات. کہا نہیں, ابھی باقی ہے. تو پھر آقا علیہ السلام تشریف لائیں گے اور آپ اپنی زبان مقدس سے قرآن کی تلاوت فرمائیں, اور اس سے جنتیوں کے دلوں میں وہ قوت, وہ انرجی پیدا ہوگی جس سے اللہ کا دیدار ہو سکتا. وہ انرجی جو ہے وہ حضور کی تلاوت سے اور اس شیریں آواز سے آئے گی. سبحان. اسی طرح آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی آواز میں اللہ نے قدرتی ایک بلندی رکھی تھی. یعنی آپ جب بولتے تو آپ کے جو سامعین ہوتے تھے ان میں آخری شخص کو بھی وہی آواز آتی جو پہلے شخص کو آتی. یعنی آخری شخص کو بھی اسی طرح سنائی دیتا اور اس کو یوں ہی محسوس ہوتا کہ میں بہت قریب بیٹھا ہوا ہوں. یہ آپ کی آواز کا معجزہ ہے. اللہ. اسی طرح حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نے ایک روز خطبہ دیا مسجد نبوی میں, تو ہم دور دراز محلوں میں رہتی تھیں, ہم نے اپنے گھروں کے اندر حضور کا وہ خطبہ سنا اور آپ کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچائی گئی. سبحان اللہ. حضرت ام ہانی جن کے گھر سے حضور معراج کے لیے گئے تھے, حضرت ام ہانی, آپ فرماتی ہیں آدھی رات کے وقت حضور کعبہ شریف میں تلاوت قرآن فرماتے اور میں اپنی چارپائی پر بیٹھ کر حضور کی دل نواز تلاوت سنا کرتے. کعبہ شریف میں پڑھتے اور اس کی آواز گھر میں چارپائی پہ بیٹھ کے میں سنا کرتی. اللہ اکبر.